بہت سارے لوگوں کو بریلی شریف سے کہیں دور دراز علاقے میں بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہم حضرت مولانا صاحب سے کریں گے, غلام غوث صاحب رضوی سے, کہ کیا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ تو بریلوی ہو, تم لوگ بریلوی ہو, اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ تم بریلوی ہو, اور جو لوگ ایسے رہتے ہیں دوسری جگہ سے رہتے تو بولتے ہیں نہیں ہم لوگ خانقاہی ہیں. تو حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ حضرت خانقاہی نہیں تھے؟ آپ بہترین طریقے سے معقول جواب عنایت فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلی بات یہ کہ میں عرس رضوی کی مبارکباد تمام عالم اسلام کو دینا چاہتا ہوں. عرس رضوی تمام عالم اسلام کو مبارک ہو. تمام ناظرین اور سامعین اس بات کو بہت غور سے سماعت کریں کہ حضرت حافظ صاحب قبلہ نے ایک انوکھا سوال پیش کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے اوپر انیکوں سوال اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک عالم دین تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف ایک مولانا تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاعر تھے. یہ باتیں صحیح ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ اختلافات پائے جا رہے ہیں. کچھ لوگ مختلف فی مسائل پیش کر رہے ہیں جس سے عوام کو دھوکہ ہو رہا ہے. لوگ مغالطے میں پڑ رہے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ میں کدھر جاؤں یا میں کیا کروں. اس کا جواب انشاءاللہ العزیز میں پیش کرتا ہوں. حضرات، حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت خانقاہی نہیں ہیں بلکہ وہ بریلوی ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان بے شک وہ بریلوی ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی بریلوی ہے بے شک. لیکن جو رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب قرآن نے حکم دیا ایمانداروں کو کہ مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان اس آیت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے شہر بریلی سے ماہرہ مطہرہ تشریف لے گئے. خود تنہا نہیں بلکہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی ساتھ میں موجود تھے، اور وہ ساتھ میں لے کے گئے. باضابطہ یہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت پیر طریقت، راہ رشد ہدایت، منبع علم و حکمت حضرت حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ باضابطہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، تشریف لائیے، 3 دن سے آپ کا انتظار میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. 3 دن سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جب حضرت تشریف رکھے تو انہوں نے سب سے پہلے بیعت کیا. اس کے بعد جتنی خلافتیں تھیں، جتنی اجازتیں تھیں، وہ سب مرحمت فرمایا. بزرگوں کے جو تبرکات تھے وہ تمام چیزوں کو انہوں نے پیش کیا، کہا کہ یہ آپ رکھیں.
یہ آپ کے لیے ہے۔ پھر کہنا کہ یہ خانقاہی نہیں ہے، بات صحیح ہے، جب تک اعلیٰ حضرت ماہرہ مطہرہ نہ پہنچے تھے تب تک خانقاہی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ماہرہ مطہرہ پہنچ گئے ویسے ہی پیر صاحب نے بیعت کر کے خانقاہی بنا دیا اور کہا کہ احمد رضا اس سے پہلے تم خانقاہی نہ تھے لیکن اب خانقاہی ہو چکے، اور ایک خانقاہ نہیں کئی خانقاہوں سے مربوط فرما دیا انہوں نے، اور کئی سلسلوں کا انہوں نے اجازت بھی عطا فرما دی۔ یہ بہت بڑا کرم ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خانقاہی نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور آیت ربانی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ایسے عالم دین تھے جو کتاب و سنت پہ زندگی گزارنا ان کے لیے لازمی تھی، اور یہ اپنے آپ کو چاہتے تھے کہ میں کتاب و سنت کے حساب سے زندگی گزاروں۔ تو اس آیت مقدسہ پہ انہوں نے عمل کیا اور ماہرہ تشریف لے گئے، وہاں بیعت و خلافت سے انہیں نوازا گیا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، سرکار یہ آئے نوجوان اور آپ فوری طور پر انہیں اجازت بھی عطا کر دیے، خلافت بھی عطا کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیعت بھی کر لیے، سرکار ہم لوگ کتنے روز سے، کتنے مہینے سے، کتنے سال سے صفائی قلب میں لگے ہوئے ہیں اور اب تک ہم لوگوں کے کچھ میسر نہ ہوا، اور آپ اس نوجوان کو فوری طور پر یہ تمام چیزیں عطا کر دی، حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا حضور شاہ آل رسول علیہ رحمت رضوان نے کہ جناب جتنے لوگ آتے ہیں میری بارگاہ میں دیکھ لیتا ہوں اپنی نگاہ ولایت سے کہ اس کا دل و دماغ صاف ہے نہیں، اس کا قلب صاف ہے یا نہیں۔ تو جتنے لوگوں کے دلوں میں کچرے ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی حرص و طمع ہو یا جیسی بھی ہو، وہ تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے مجاہدے کی حکم دیتے ہیں اور مجاہدے پہ لگا دیتے ہیں سرکار۔ لیکن جیسی اعلیٰ حضرت بارگاہ پیر میں آئے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس آنے والا یہ فقط عالم نہیں بلکہ صفائی قلب کے ساتھ آیا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ صفائی قلب کیا جائے، بلکہ جو ضرورت تھی کہ انہیں بیعت کی جائے اور اجازت اور خلافت سے نوازا جائے، تو وہ ساری چیزیں عطا کی گئی۔ اور ایک خاص بات یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے لیے کیا فرمایا ہے اور کیا فخر ہے پیر کا، وہ فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر طریقت حضور شاہ آل رسول علیہ رحمت رضوان کہ سنو مریدوں، سنو میرے چاہنے والوں، میرے متقیدوں، سنو، ارے سب مرید کو تو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، لیکن بروز محشر اللہ مجھ سے پوچھے گا احمد تم آل رسول کیا لائے ہو جی میرے لیے، اس وقت میں نہ نماز پیش کروں گا، نہ روزہ پیش کروں گا، نہ حج پیش کروں گا، نہ زکوٰۃ پیش کروں گا، وہاں پر میں پیش کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ مولا تعالیٰ میں دنیا سے تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا ہوں تو احمد رضا کو لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب پیر کو بھی مرید میں ناز ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم الشان شخصیت کا نام ہے، فقط ایک عالم دین نہیں، ایک علم کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ عالم دین کے ساتھ ساتھ یہ آپ سمجھیں، یہ آپ نے یہ نام مغالطے میں رہیں کہ حضرت صرف عالم دین تھے بلکہ علم تھے، اور آپ یہ بھی نام مغالطے میں رہیں کہ ایک عاشق رسول تھے، بلکہ ان کے اندر سمجھے سراپا عشق سرایت کر چکا تھا، اور پورے طور پر مجسمہ ان کا جو تھا وہ واقعتاً تھا تو ضرور انسانی لباس میں، لیکن مکمل طور پر وہ عشق سرایت کر چکا تھا، اور مکمل طور پر ہمہ وقت ہمیشہ وہ عشق رسول میں سرشار رہا کرتے تھے، اور عشق رسول میں ڈوب کر کے جو بھی بیان کرتے تھے یا جو بھی لکھا کرتے تھے، تو فقط آپ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا تھا تو سمجھیے غوث اعظم کی کرامت جھلکتی تھی۔ یہیں تک بات محدود نہیں، بلکہ حضور مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں عطا اور ان کی کرامت چمکتی تھی۔ یہیں تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ جتنے بزرگان دین ہیں، خواجہ
गरीब नवाज हैं, उनकी चश्मे इनायत वहाँ चमकती थी। यानी जो भी लिखा करते थे वो बुज़ुर्गों के तवस्सुस से लिखा करते थे। अब बुज़ुर्गान दीन की हिमायत होती थी, नुसरत होती थी। इस बात की दलील है कि आला हज़रत मकबूल अल्लाह के वली हैं और एक बेहतरीन कायद हैं और बेहतरीन वो आलिम ज़ीशान हैं। उनके लिए हमें क्या करना है, नया करना है उस बाद में, लेकिन ये याद रखें कि आला हज़रत बेहतरीन खानकाही हैं और बड़े बड़े खानकाहों से इन्हें लगाव है। यही वजह है कि आज उर्स रज़वी में यानी 104 उर्स जो आज मनाया जा रहा है, उस उर्स रज़वी में फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब ईशान सैयद हाशिम मियाँ किबला ओ बरेली शरीफ तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद अमीरुल क़ादिर साहब किबला तशरीफ़ ले गए हैं। ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ गई वहाँ और जाने के बाद इस बात के सबूत पेश कर दी कि आला हज़रत आम नहीं हैं बल्कि खानकाहों से जुड़े हुए हैं और खानकाह से जुड़ने वाले ही को खानकाही कहा जाता है। लिहाजा आला हज़रत खानकाही हैं और खानकाही रहेंगे। इस बात का हमेशा आप दिल दिमाग में बैठाए रखें और जो लोग इस तरह की बेवहियात बातें करते हैं उससे आप बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। तो मोहतरम नाजरीन, आप अभी समाअत कर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस साहब रिज़वी साहब को, जो फरमा रहे थे कि आला हज़रत एक सच्चे पक्के आशिक रसूल का नाम है और एक बेहतरीन खानकाही शख्सियत का नाम आला हज़रत है। बेहतरीन जो है पीर के बारगाह में बहुत ज़्यादा जो मकबूल हुए चहीते हुए उनका नाम आला हज़रत है। और बरेलीवी सिर्फ उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो बरेली शरीफ में पैदा हुए ना हज़रत, यही बात है। इस वजह से जिस तरीके से मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए कि अगर कलकत्ता में पैदा हुए तो कलकत्तवी लोग कहेंगे और बंगाल में बंगाली कहेंगे और जो है बिहार में बिहारी कहेंगे। तो इसी तरीके से शहर बरेली शरीफ में बरेली शरीफ को ये एजाज़ हासिल हो गया, ये रुतबा मिल गया कि बरेली शरीफ में आला हज़रत जैसी शख्सियत पैदा हो गई है ना हज़रत। तो बरेली को भी एजाज़, अगर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी बरेली शरीफ को अगर इज़्ज़त की निगाहों से सुना जाता है और देखा जाता है और समझा जाता है तो फ़कत मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। तो बरेली कुछ मतलब अलग से कुछ वैसा नहीं है कि मतलब कुछ ये है। बरेली एक शहर का नाम है जिस शहर में मेरे आला हज़रत जो है तशरीफ़ लाए और वहाँ मेरे आला हज़रत वहाँ पैदा हुए, उनकी पैदाइश हुई।